إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے محترم دینی بھائیوں، یہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ میں یہاں کچھ لمحے گزارنے کی خالص دینی نسبت پر اس مجلس میں آپ کے ساتھ جمع ہونے کی اللہ رب العالمین نے مجھ کو توفیق دی، اور اللہ کے دین کی نسبت پر دو مسلمانوں کا آپس میں ملنا، آخرت کی فکر کے ساتھ ایک مجلس میں دو مسلمانوں کا جمع ہونا، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ایک عظیم الشان نیکی بھی ہے اور فی نفسی ہی ایک کامیابی ہے۔ ایک انسان کے لیے دنیا میں کامیابی کے اسباب کا ملنا بھی فی نفسی ہی کامیابی ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کو منزل ملنے کے لیے صحیح راستے کا ملنا ضروری ہے۔ اگر اس کو راستہ نہ ملے تو منزل کی تمنا کرنا، منزل کی چاہت کرنا، منزل کے لیے تڑپنا اس کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک دعا ہم کو سکھائی ہے، اور ایک ایسی دعا ہے جو ہر نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ کوئی سی نماز ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، چاہے وہ خوشی کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، یا کسی کے جنازے پر پڑھی جانے والی نماز جنازے کی نماز ہو، ان تمام نمازوں میں مرد اور عورت، چھوٹے بڑے، ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ ایک دعا اپنی ہر رکعت میں مانگے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہم کو صراط مستقیم کی توفیق دے، ہم کو صراط مستقیم کی رہبری عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دعا اس میں سکھائی جو اس کے ضمن ہی میں ہے، اس کی نقیض کے اعتبار سے ہے، اس کے بالعکس سے پناہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک تو راستہ کس کا؟ ہدایت یافتہ لوگوں کا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور پناہ مانگنے کے لیے سکھایا کہ ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا جن پر تیرا غصہ، تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے بھی راستے سے بچا جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اس اعتبار سے ہدایت کے تعلق سے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو واقعی ہدایت والے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کے انعام کے مستحق ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو ہدایت کو جانتے ہیں لیکن اس راستے کی مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے غصے اور دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو غیر ہدایت کو ہدایت سمجھ کر اسی پر چلنے لگ جاتے ہیں، اور اپنی عقل کی اپج کو، اپنی چاہتوں کو عقیدہ اور شریعت کا نام دے کر اسی پر دوڑ لگانے والے بن جاتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو ہدایت سمجھا اور اس پر چلے، نتیجہ کیا ہوا؟
دنیا میں اللہ کی نصرت اور مغفرت اور آخرت میں اللہ کی جنت کے حقدار ہوئے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے تھے کہ حق کیا ہے، جنہوں نے حق کو جانا، لیکن ان میں سے کچھ نے حق کو مانا نہیں اور کچھ نے ماننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا جان کر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مجرم ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل کیا اور لعنت ہوئی ان پر، اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ کے مستحق ہوئے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے اپنے طور پر عقائد بنا لیے، ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا، غیر صحیح کو صحیح سمجھا اور اپنی عقل سے عقیدے گھڑے، اپنی چاہتوں کو شریعت کا مقام دے دیا، تمنائیں جنت کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کی ان کے دل میں تھیں، لیکن انہوں نے اس چاہت کے پورا کرنے کے لیے علم کی بجائے اپنی چاہتوں کو رہبر بنا لیا، پھر اپنے دل سے جو چاہے کرنے لگ گئے، کچھ بھی عقیدے گھڑ لیے، کچھ بھی اعمال اپنی طرف سے ایجاد کر لیے، اور انہی اعمال کو کر کے سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے والا عمل کر رہے ہیں۔ یہ تین طبقے ہیں جو انسانیت میں آپ کو ملیں گے۔ صحیح علم اور اس کے مطابق عمل، پہلا طبقہ۔ علم صحیح ہے لیکن اس کے بعد اس کے مطابق عمل نہیں ہے، علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ، علم کے بغیر اللہ کے تقرب کے لیے قربانی دینا، یہ تیسرا طبقہ ہے۔ مجاہدے کرنا بغیر علم کے، جس کے لیے شریعت کی رہبری نہیں ہے، اس سے آزاد ہو کر اپنے من مانے مجاہدے کر کے اللہ کا قرب پانے کے لیے سب کچھ کرنا، لیکن اس کا رخ غلط ہو جانا۔ یہ تین طبقے ہیں، ان تینوں کے بارے میں اسی آیت میں، اسی صورت میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ لوگ کون ہیں، دو طبقے جو برے اور غلط طبقے ہیں وہ کون سے ہیں، دو جماعتیں، جو دو لوگ کون ہیں، یہ دو گروہ کون ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مغضوب علیہم کون ہیں اور ضلال کون ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا کون ہیں، اور جو راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے کون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جن پر تیرا غضب ہوا وہ یہود ہیں، اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ نصارہ ہیں۔ پہلا طبقہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دیا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ چار طبقے ہیں جو پہلے طبقے میں آتے ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو پہلی فضیلت والے گروہ میں شامل ہیں۔ کون؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، سچے لوگ جو عقیدے اور قلب اور عمل اور قول سب کے اعتبار سے سچے ہیں۔ صدیق کہتے کس کو ہیں؟ جو اپنے دل کی سطح پر اللہ سے جس کا معاملہ سچ کی بنیاد پر قائم رہے، جس کی زبان اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کے خلاف نہ چلے، اس کے تقاضے کے مطابق چلے، جس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو، جس کی زبان کے وعدے اس کے عمل میں ہوں، جس کے ایمان کے مطابق اس کی زندگی ہو، جس کی زندگی اس کے ایمان کی تصدیق کرتی ہو، جس کی زندگی اس کے عقیدے کو اور سچا ثابت کرتی ہو، جس کے اعمال اس کے اقوال کی تصدیق کرتے ہوں، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ جو ہر اعتبار سے سچا ہو، جو ظاہراً و باطناً، قولاً و فعلاً سچا ہو۔ اور شہداء، گواہ، کہ جو اللہ کے دین اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو لے کر کھڑے ہوں، اس کی گواہی دیں زبان سے بھی، اور موقع آئے تو اس کے لیے اپنی جان بھی پیش کر دیں، اس حق کے دفاع کے لیے، اس حق کی ترویج کے لیے۔ وہ زمین پر اپنے قول اور عمل اور اپنی زندگی اور اپنی قربانی کی بنیاد پر اللہ کے گواہ بن جائے، وہ حق پر چلنے والوں کے لیے رہنما ہو اور حق کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف حجت بن جائے۔ اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کے معنی خود گواہ کے ہوتے ہیں۔
شہادت اسی پر سے ہے، شہادت دینا، ہلال کی آپ شہادت سنتے ہیں، گواہی۔ اور والصالحین، اور چوتھا گروہ صالحین کا، نیک لوگ۔ یہ باقی تین طبقوں سے نیچے کے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں نیکیاں تھیں، جو اچھے لوگ تھے، لیکن بہت اعلیٰ درجے کے لیے کہ نہیں، صدیق نہیں، شہید نہیں، لیکن صالح، جو اللہ کے فرائض کا اہتمام کرتے ہوں اور اپنی طاقت کے بقدر ان فرائض کی تکمیل کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہوں۔ یہ جو چار طبقے ہیں ان پر اللہ کا انعام ہوا، لیکن بچے ہوئے دو گروہ، ان پر انعام کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس سے مراد صرف دو گروہ ہیں، یہود و نصارہ؟ سوال ہوتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، پہلے گروہ میں تو سب ایمان والے آ گئے، دوسرے میں یہود آ گئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پہلے میں، اور ضلال نصارہ، مشرکین کہاں گئے؟ کیا تین ہی قسم کے لوگ ہیں؟ تو اگر تین ہی قسم کے لوگوں میں اسلام پر چلنے والے، پھر یہود اور پھر نصارہ تین ہی ہیں، اگر تو چوتھے مشرکین کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ یہاں پر گروہ کی تعین کے اعتبار سے بات نہیں کی جا رہی ہے، فلاں گروہ فلاں کیٹیگرائزیشن نہیں ہو رہا ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کے اوصاف والے لوگ ہوتے ہیں۔ خاص طور سے حامل کتاب لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے، اس کتاب کے پانے والے لوگوں میں، جن کے بیچ انبیاء آتے ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے وحی کا حامل بنایا جاتا ہے، نبی اپنے بعد نبوی علم جن میں چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے پیچھے نبی جن میں کتاب چھوڑ کے جاتا ہے، حامل کتاب قوم، وحی کی حامل قوم، اس میں کس طرح سے برائیاں آتی ہیں؟ وہ تین طبقے ہو جاتے ہیں، ایک حق کو ظاہراً و باطناً قبول کرنے والا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ ایک تو وہ جن کی مثال اگزامپل کے طور پر ہے، تحدید اس میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ بس یہی لوگ اور کوئی نہیں، اس قسم کے لوگ، ایک وہ قسم جو یہود کی قسم کے لوگ ہیں، دوسری قسم نصارہ کی قسم کے لوگ ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں، اور اسی طرح سے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں مختصر انہوں نے سورۃ الفاتحہ اور معوذات کی تفسیر لکھی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلا طبقہ یہود کا یہ ان لوگوں کی علامت ہے کہ جنہوں نے جانا لیکن ان کی زندگی میں اس علم کے مطابق عمل نہیں تھا، بلکہ اس کی خلاف ورزی تھی، کہ علم کے بعد عمل نہیں کرنا، یہ پہلا طبقہ۔ اور دوسرا طبقہ وہ کہ جو بغیر علم کے عمل کرنے والے بنتے ہیں، ان کی مثال کون ہے؟ نصارہ۔ پہلا طبقہ، اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف اس کے قائل تھے کہ جو آدمی علماء میں سے گمراہ ہوتا ہے، علم والوں میں سے گمراہ ہوتا ہے، وہ یہود کی طرح ہے، اور جو عبادت گزار لوگوں میں سے گمراہ ہوتے ہیں وہ نصارہ کی مثال ان کی ہے۔ گمراہی دونوں قسم کی ہوتی ہے، ایک علمی اعتبار سے آتی ہے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اور آدمی جو چاہے عمل کرنے لگے، یہ نصارہ ہیں۔ نصارہ اس کے علامتی گروہ ہیں، یہ اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ ایک ہسٹوریکل اگزامپل ہمارے سامنے ہے، ایک تاریخی مثال اور شہادت ہمارے سامنے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں عمل کا جذبہ ہوتا ہے، وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، دین کی محبت ہوتی ہے، وہ جنت چاہتے ہیں، ان کے اندر ایمانی جذبہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایسے مجاہدے بھی کرنے لگ جاتے ہیں جو بہت زیادہ غلو آمیز ہوں۔ نصارہ کی مثال یہی ہے۔ نصارہ نے کیا کیا؟ اپنے اوپر نکاح کو حرام کر دیا، اپنے اوپر حلال کھانوں کو حرام کر لیا، سماج سے کٹ کے معبد میں جا کر رہنے لگے، جنگلوں میں جا کے بھٹکنے لگے، بغیر پاؤں میں کچھ پہنے جنگلوں میں کانٹوں میں چلنے لگے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ساری مصیبت کی جڑ یہ نفس ہے، ساری مصیبت کی جڑ یہ نفس ہے، اور نفس کھانا پینا، نکاح، شہوتیں، پیٹ کی شہوتیں، شرمگاہ کی شہوتیں،
لباس کی چاہتیں اور اس طرح سے دنیا میں پیسہ، مال، تجارت، گھر اور یہ سب کچھ لوازمات جو زندگی کے ہیں، یہ سب اللہ سے دور کرتے ہیں، لہٰذا ان کو زندگی سے کاٹ دو، ان سے الگ ہو جاؤ اور اتنا نفس کو کچلو کہ نفس کو گویا کہ قتل کر دو، کل عدم کر دو اس کو۔ انہوں نے اس طرح سے نفس کو اتنا زیادہ کچلا جس کی شریعت نے اجازت اور گنجائش نہیں رکھی تھی۔ دیکھیے اسلام کیسا ہے، اسلام میں زنا حرام ہے لیکن نکاح لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں جائے گا، نکاح اگر نہیں کرے گا تو کم سے کم نگاہ کے زنا میں تو جائے گا۔ اور یہ آدمی کے جو اللہ نے واقعی اس کی فطرت میں جو چیز رکھی ہے، جو جنسی خواہشات اس کے اندر رکھی ہے، اس کی حلال ذریعے سے تکمیل نکاح ہے جو اس کو حرام ذریعوں سے روکتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نکاح کو ہی اپنے اوپر، اور آج بھی اسی پر وہ قائم و دائم ہے، انہوں نے نکاح ہی اپنے اوپر کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ لہٰذا آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں، تاریخ کا جائزہ لیں، آپ کو ان لوگوں میں سیلیبسی جس کو آپ کہیں یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے نکاح کو ترک کر دیا، آج بھی عیسائی میں جو عبادت گزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ہائر پوسٹ چاہیے ہوتی ہے، نکاح نہیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے چرچز میں اور ان کے جو بھی رہنے کے علاقے ہوا کرتے تھے، وہاں پر کتنی بدکاریاں نہ صرف عورتوں کے سلسلے میں بلکہ بچوں کے ساتھ انہوں نے زنا کیا ہے۔ اور آج نیوز پیپر اور ویب سائٹ اس کی خاص طور سے ہیں کہ ایسے کیسز انہوں نے لانچ کیے کہ بچپن میں چرچ میں گیا، فادر کے ساتھ میں کنفیشن کے لیے گیا اور فادر نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بچپن میں چھپا کے رہا، اب تک میں نے نہیں بتایا تھا، آج مجبوراً بتا رہا ہوں۔ اتنے ویب سائٹس ہیں اس کے، کئی کیسز ہیں، اسے دبا دیا گیا، کچھ کو کچھ زیادہ مشہور ہو گئے، کیونکہ آپ ایک چیز کو ایک جگہ بند کرو گے وہ کہیں نہ کہیں سے نکلنے والی ہے۔ ایک سپرنگ ہے، آپ اس کو دبا کے رکھو، جب تک آپ دبا کے رکھو گے ٹھیک، چھوڑ دیا واپس اس سے زیادہ اوپر چلا جائے گا۔ ربر ہے، اس کو آپ کھینچو اور چھوڑ دو گے تو اور زیادہ تیزی سے جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی جائز خواہشات کو بھی قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اور زیادہ فواحش میں مبتلا ہو گئے، نکاح چھوڑ دیا، حلال کھانے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، الگ جا کے بستیوں میں سے نکل کر جنگلوں میں اور معبد میں جا کر بس گئے۔ کہاں سے مجاہدے لائی ہے؟ کیا شریعت نے اس کو رکھا تھا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا؟ نہیں۔ کیوں کیا یہ؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے مقصد کے پورا کرنے کے لیے ذریعہ انہوں نے جو اختیار کیا وہ مشروع نہیں تھا۔ آج بھی امت مسلمہ میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقاصد اور دوسرے ہیں وسائل۔ مقصد بھی صحیح ہو اور ذریعہ بھی صحیح ہو۔ مثلا دنیاوی اعتبار سے آپ غور کریں کہ ایک آدمی کا مقصد ہے بیوی بچے اس کے بھوکے نہ مرے، اچھا پہنے اوڑھے کھائے پیئے، ذمہ داری ہے، صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کیوں کر رہا ہے؟ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، تو اس کا یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ چوری کرتا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرض کیا ہے بیوی بچوں کی نگرانی کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ذمہ داری ڈالی ہے، تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے اگر وہ چوری کرتا ہے تو غلط ہے۔ مقصد تو صحیح ہے لیکن اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے وہ غلط ہے۔ تو مقاصد صحیح ہوں اور ان کے لیے وسائل بھی صحیح ہوں۔ کوئی آدمی اگر یوں کرنا شروع کر دے کہ دنیا میں غریبی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اتنے سارے غریب لوگ ہیں، اس کے لیے کیا کرے؟ ڈکیتی ڈالے، کسی امیر کے آدمی کے گھر میں جائے اور چوری کرے۔ کوئی آدمی راستے سے رات میں اکیلا گاڑی پہ جا رہا ہے، اس کو گاڑی روک کے مار پیٹ کے اس کا پرس چھین لے، اس کے پیسے چھین کے پھر جا کے غریبوں کو کھلائے پلائے اور خوش ان کو دیکھ کے اس کا دل ٹھنڈا ہو، آگے چین کی نیند سوئے۔ یہ آدمی لوگوں میں مشہور ہو سکتا ہے لیکن شرعی اعتبار سے یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور قانون کی نگاہ میں بھی، دنیاوی قانون میں بھی اس کو صحیح مانا جائے گا نہیں۔ ایسے آدمی کو پولیس کیا کرے گی؟ پکڑ کے جیل میں ڈالے گی۔ کیوں؟ وہ کہے گا میں غریبوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کہیں گے تمہارا مقصد صحیح ہے لیکن طریقہ اس کا غلط ہے۔
بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. بہت سارے لوگ صرف مقاصد کو دیکھتے ہیں. مقصد ہمارا صحیح ہے نا، بس پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنائیں اس کے بارے میں دھیان نہیں دیتے ہیں. اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ مقاصد بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کے مقصد کے پورا کرنے کے لیے وسائل، ذریعے اور اس کے لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. منزل بھی غلط نہیں چننا چاہیے اور منزل کے لیے راستہ بھی غلط نہیں چننا چاہیے. منزل بھی صحیح ہو، راستہ بھی صحیح ہو. نصارہ کا مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے منزل تو صحیح چاہی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اللہ نے فرمایا انہوں نے رہبانیت اپنی طور پر بدعتاً ایجاد کر لی ہے. راہب آج بھی ان میں سے ملیں گے آپ کو، تاریک دنیا، چھوڑ دینا دنیا کو. دوسرے بھی ادیان میں آپ کو ملیں گے جو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو. انہوں نے اپنی طرف سے نکالا اس کو. اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں ان پر لکھا تھا، ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر ہی لکھا نہیں تھا اس کو، ہم نے تھوڑی فرض کیا ان پر، ہم نے تو ان پر اللہ کی رضا چاہنا فرض کیا تھا. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو انہوں نے وہ عذاب دیے جو اللہ نے ان کے لیے حلال نہیں کیے تھے. کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ کھانا پینا بہت رکاوٹ بن رہا ہے اللہ کے لیے، ہم کو زبان ہی کاٹ دے آدمی. ایک آدمی ہے، میری زبان ہے یہ جھوٹ بولتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، اس سے بچنے کے لیے زبان ہی کاٹ دے آدمی، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ صحیح آدمی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہی تو زبان ہے جس سے ذکر بھی ہوتا ہے اللہ کا، تلاوت بھی ہوتی ہے، لوگوں کی رہبری بھی ہوتی ہے اور کتنے کام ہوتے ہیں. زبان اچھے کام بھی کرتی ہے، برے کام بھی کرتی ہے، لہٰذا سرے سے زبان کو کاٹ دینا حل نہیں ہے. اسلام ہم کو یہ رہبری دیتا ہے. تو عیسائیوں کا مسئلہ کیا ہوا؟ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور پر عقائد ایجاد کر لیے. عقائد میں اپنے طور پر ایجاد کر لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کی بجائے بیٹا بنا دیا. یونانی فلسفہ ان کے پاس گھس گیا. انہوں نے کیا کیا؟ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب کوئی باپ نہیں ہے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے روح آئی ہے اور اس طرح سے معاملہ ہے، بہت تفصیل اس کی ہے، ٹرینٹی اس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، ان کا کوئی باپ نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے ان میں روح آئی ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. کسی نے یعنی فی نفسہ ظاہراً و باطناً بیٹا مانا، کسی نے کہا کہ یہ روحانی بیٹے ہیں. بیگاٹن ناٹ میڈ کسی نے کہا، کسی نے اور کچھ کہا. عقیدہ اپنی طرف سے گھڑا. عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ نہیں دیا تھا، تورات میں عقیدہ نہیں تھا، انجیل میں عقیدہ نہیں تھا، کہیں بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. لیکن انہوں نے فلسفے سے متاثر ہو کر، فلسفے کو آج بھی آپ کرسچینٹی میں دیکھیں گے، تھیولوجی اخیر میں سکھاتے ہیں لاسٹ ایئر میں، فرسٹ ایئر سے فلسفی ان کی شروع ہو جاتی ہے. پہلے فلسفی سیکھتے ہیں، اس کے بعد میں تھیولوجی ان کی آتی. کیوں؟ ان کی پوری تھیولوجی ان کی فلسفی پر مبنی ہے. ان کا عقیدہ فلسفے پر مبنی ہے. فلسفہ آپ ہٹا دو، ان کو عقیدہ سمجھانے نہیں آئے گا. ان میں سے کسی نے کہا دیکھیے ٹرینٹی سمجھا رہے ہیں کہ 3 ایک ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ. اب اس کے سمجھانے کے لیے ان کے پاس کیا بنیاد ہے؟ ان کے پاس تورات میں سے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس زبور میں سے کچھ نہیں، ان کے پاس انجیل میں سے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس عقلی مثالیں ہیں. کیسی مثال ہیں؟ دیکھیے برف ہے، پانی ہے، پانی کو ٹھنڈا کریں گے برف بنتا ہے، گرم کریں گے بھاپ بنتا ہے. تو بھاپ بھی پانی، برف بھی پانی، پانی بھی پانی. عقلی دلیل. اتنا بڑا عقیدہ، اس کے لیے دلیل کہاں سے ہے؟ عقل کی بنیاد پر. یہ گمراہی ہے کہ انہوں نے عقائد جو ہیں فلسفے اور عقل کی بنیاد پر گھڑے، اور عمل کے اعتبار سے انہوں نے جو مجاہدے اختیار کیے، عبادتی طریقے، الٹا لٹکنا اور بہت کچھ کرنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، اپنے آپ کو بالکل سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی میں روک کے رکھنا. کیوں؟ نفس کو مارنے کے لیے. کانٹوں پہ چلنا، بغیر چپل کے چلنا، کپڑے اتار کے جینا، کتنے سارے مجاہدات انہوں نے کیے. کیوں؟ اللہ کے تقرب کے لیے. کیا یہ وسیلہ اللہ نے بتایا؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تم کو یہ کرنا پڑے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے
تو اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے. یہ اللہ پر لازم ہے, اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس کو. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان علینا للہدی, ہدایت دینا, ہدایت ہمارے ذمے ہے. جب اللہ نے ہدایت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ ہدایت بندوں کو نہیں دے گا, اللہ بتائے گا نہیں زندگی میں کیا کرنا ہے. اللہ نے مقصد بتایا تم کو مجھ تک پہنچنا ہے, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. اور اللہ نہیں بتائے گا کہ کون سے راستے پر دوڑو تاکہ اللہ تک پہنچ جاؤ, تاکہ اللہ تک تمہارا پہنچنا ہو. اللہ نہیں بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک چینٹی کو بتایا, ایک شہد کی مکھی کو بتایا کہ اس کو زندگی میں کیسے رہنا ہے. ایک چڑیا کو گھونسلہ بنانا بتایا اللہ نے مخلوقات کو ان کی زندگی کا مقصد سکھایا, طریقہ بھی سکھایا. انسان کو نہیں سکھائے گا اللہ کے ذمہ لازم ہے اللہ ہدایت دے. ان علینا للہدی, ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا, ہمارے ذمہ ہے رہبری انسان کو دینا. لیکن انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے کیا کہ اللہ تک پہنچنے کو مقصود بنایا, لیکن انہوں نے اس مقصود کے لیے جو وسائل اپنائے وہ اپنی عقل اور فلسفے اور چاہت اور خواہش کی بنیاد پر اپنائے. یہ ایک گمراہی انسان کی رہی جس کے سمبولکل اور ایک علامتی کردار ادا کیا. اس کا علامتی طور پر ایک گروہ ہے عیسائی. اس میں تخصیص اور تحدید نہیں ہے, یہ بطور تمثیل ہے, ایز این ایگزامپل عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ نہیں کہ صرف عیسائی مراد ہے, اس سے اور کوئی نہیں, یہ نہیں. عیسائیوں کے نہج والے لوگ, عیسائیوں کے راستے پر چلنے والے لوگ, وہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں. ضلال, گمراہ, راہ سے بھٹک جانے والے لوگ. اور دوسرے کون ہیں؟ یہود, کہ جن کے سامنے تورات تھی لیکن خواہشات اتنی زیادہ غالب تھیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ کیوں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ دیتے ہیں اور پھر کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مول کما لیں, دنیاوی مال, دنیاوی عہدہ, دنیاوی عزت, دنیا کی شہرت, اس کے پانے کے لیے, دنیا کے مناصب کو پانے کے لیے, منصب کو پانے کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی ہے. نبی اور رسول ان کو سمجھانے کے لیے آئے, تم جو کر رہے ہو, تم جس راستے پر چل رہے ہو, یہ برا ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. خواہش پرستی سے نکالنے کے لیے جب نبی اور رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے انبیاء ہی کو قتل کرنا شروع کر دیا. ان کے اوپر خواہش پرستی اتنی زیادہ غالب ہو گئی کہ حق سننے کے بھی وہ متحمل نہیں رہے, حق سننے کی بھی سکت ان میں نہیں رہی, حق کا سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ایسے بھی لوگ زمین پر رہے ہیں کہ جو خواہش میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے حق بیان کیا جائے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا, حق بولنے والے کے قریب بھی نہیں جانا, اس سے دور بھاگنا, اس کو پتھر مارنا, اس کے سر پہ مٹی ڈالنا, اس کو دھکے دینا, اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہونا. اس کی مثال کون ہے؟ اس کی مثال یہود ہیں. حق ان کے پاس جب آئے تو حق ہی میں اپنی طرف سے اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کر دینا, تحریف کر دینا اللہ کی کتابوں میں, لوگوں کے مال کھانا, ان کو جھوٹ بولنا, حق چھپانا, اور حق میں جب بتائیں تو اس میں ملاوٹ کرنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق اور باطل کو آپس میں اس طرح سے گڑمٹ نہ کر دو کہ دونوں میں تمیز ممکن نہ رہے, مکس اپ مت کرو حق اور باطل کو, اور ایسا بھی مت کرو کہ حق کو سرے سے چھپا لو, حالانکہ تم جانتے ہو, تم کو معلوم ہے حق کا چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے. یہود دو طرح سے کرتے تھے, ایک حق کو سرے سے چھپا لیتے تھے, یا پھر حق کو اگر پیش بھی کرتے تھے تو اپنی طرف سے باطل اس میں ایسے ملاتے کہ وہ بتائی ہوئی بات واقعی کسی کے لیے رہبری کے کام کی نہیں رہتی تھی, اس میں جھوٹ اور باطل بھی ملا دیتے تھے. جیسے وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی اور رسول ہیں
جن کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا ہے، نہیں بتاتے تھے، چھپا دیتے تھے اس کو، اور کبھی بتاتے تھے کہ ہاں عرب میں ایک رسول آنے والا تھا، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے، کوئی آئے گا وہ آگے۔ تو ادھورا سچ جس کو آپ کہتے ہیں، جو خود جھوٹ کی ایک شکل ہوتا ہے، ایسا طور پر بتانا کہ جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو کہ آدھا سچ آدھا جھوٹ۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو حق میں مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور ایسا بھی مت کرو کہ حق کو چھپا جاؤ سرے سے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لوگوں کے مال کھا جانا، یہود کے راہبوں میں، یہود کے جو احبار ہوا کرتے تھے، وہ اپنے طور پر حلال اور حرام اپنے طور پر لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی آئے، عدی بن حاتم، تو اللہ کے نبی لمبی روایت امام ترمذی نے اور اسی طرح سے امام ابن عبد البر نے اس کو جامع میں بیان کیا، اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ احبار یہودیوں کے عالم، اور رہبان عیسائیوں کے عابد، تارک دنیا، زاہد۔ تو دو طبقے ہمیشہ رہتے ہیں، ایک وہ جو عبادات کے مقابلے میں علم کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، علماء کے طور پر جو جانا جاتا ہے، لیکن واقعی وہ اہل حق علماء وہ ہوتے ہیں جو دونوں کا توازن رکھتے ہیں۔ لیکن دو قسم کے طبقے آپ دیکھیے، ایک وہ جن کا میلان علم کی طرح، جو علم کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور جو علم ہی کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کی بجائے مشغولی جن کی عبادات اور اعمال میں زیادہ ہوتی ہے، جو علم سے اتنا زیادہ رشتہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی اس قسم کے لوگ تھے۔ یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا تھا، اور عیسائیوں کے جو تارک دنیا عابد ہوا کرتے تھے ان کو رہبان کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے کیا کیا؟ اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو ایسا نہیں کیا، انا لم نتخذهم اربابا، ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو وہ تم پر حرام کر دیتے تو تم اس کو حرام مان لیتے، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو وہ حلال کر دیتے تو تم اس کو حلال مانتے۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ایسا تو تھا۔ کہا تو یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، ان کو اپنا رب بنانا ہے، یہی وہ چیز ہے۔ ان میں یہ برائی آ گئی کہ ان کے احبار، ان کے رہبان اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی طرف سے لوگوں کو حلال و حرام بنا کر ان کو بتانا شروع انہوں نے کر دیا، یعنی وہ خود شارع بن بیٹھے، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف سے شریعت دینا شروع کر دیا۔ وہ مستقل ان کے یہاں پر ایک حجت بن گئے تھے، جو چاہتے حلال کرتے، جو چاہتے حرام کرتے۔ پبلک بھی ایسی تھی کہ جب انہوں نے کہا حلال تو حلال، چاہے پہلے سے حرام رہا ہو یا بالعکس۔ تو یہاں پر یعنی عیسائیوں کے بالمقابل یہود میں یہ چیز عام طور سے ہو گئی تھی کہ وہ شریعت کے معاملات جانتے تھے، لیکن خواہش پرستی کی بنیاد پر اس کے مقابلے میں عمل کرنے کی ان کے اندر اتنی جرت تھی کہ وہ اپنے طور پر اگر خواہشات اگر کتاب سے ٹکرا رہی ہیں تو کتاب کو بدلنے کے لیے تیار تھے، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی چاہتوں کو بدلنے کی بجائے اللہ کی شریعت کو بدلنے کی جرت کرنے کے مرتکب ہوئے، یہاں تک کہ جب اصلاح کرنے کے لیے نبی اور رسول آئے تو اتنے زیادہ اپنی چاہتوں اور خواہشات میں وہ ملوث تھے کہ انہوں نے ان کو بھی قتل کرنے کی جرت کی، اپنی اصلاح کرنے والوں کے دشمن وہ بن گئے۔ اتنا خواہش پرست ہو جانا یہ ایک علامت ہے۔ اس کے اگزامپل کون ہیں؟
یہود. تو ایک طرف نصارہ ہیں, پورا عمل کا جذبہ, کیا صحیح ہے معلوم نہیں, دل سے کچھ بھی صحیح بنا کے اس پہ عمل کرنا ہے, علم نہیں اور عمل کا پورا جذبہ, بغیر علم کے عمل, اس کی علامت نصارہ. اور دوسرے کون لوگ, علم بہت ڈیپ, باریک باریک چیز, کہ اگر گائے ذبح کرو تو کیسی گائے ذرا ڈیٹیل بتاؤ ہم کو, یعنی جن میں عمل کی تعمیل کی بجائے اس کی تفصیل کا جذبہ زیادہ ہو. اس کو یاد رکھیے, تعمیل کا جذبہ کم, اس کی تفصیل کا زیادہ. صرف باتوں کو عمل کا بدل بنانے والے ہیں, صرف اس پہ ڈسکس کر کے سمجھنے والے, ہم نے دین پہ عمل کر لیا. اس پہ ڈیبیٹ کر کے سمجھنے والے کہ یہ بھی حق ہے, یہی کام ہے کرنے کا, اور عمل نہیں. گائے ہو تو کیسی ہو, یوں ہو, تو پھر ڈیٹیل آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, پھر وہ بتانے ذرا اور ڈیٹیل لاؤ اللہ کی طرف سے, اور ہم کو مل رہی نہیں اسی گائے, ذرا اور زیادہ باریکی سے. تو جن کے نزدیک عمل کی تعمیل سے زیادہ اس کی تفصیل کا جذبہ تھا, وہ اس پر بحث و مباحثہ, اس کے جاننے کو, اس کے عمل کا قائم مقام سمجھنے والے, اور باتیں کر کے سمجھنے والے کہ ہم نے حق ادا کر دیا حق کا. یہ کون, یہ یہود. قیامت تک کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہود و نصارہ تو پہلی قومیں ہیں, آئندہ کا معاملہ نہیں ہے, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یعنی اسلام کو کامل کر دیا. صحابہ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, سب بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اب پھر سے یہود و نصارہ کے معاملے میں ہم کو واپس سے کیوں اس کے بارے میں تذکرہ, اور اس سے پناہ کیوں, اللہ سے اس برائی کے مقابلے میں اللہ کی پناہ کیوں, کہ ہم کو ہر رکعت میں نماز نہیں ہوگی اگر نہیں مانگے گا تو. اگر نہیں مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہیں مانگتا ہے اگر, اس کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے. امام, مقتدی, مرد, عورت, جنازے کی, عید کی, فرض, سنت, اکیلے, جمع, کوئی نماز نہیں جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور سورہ فاتحہ میں مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے, اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے, ان لوگوں کا راستہ چلا, ان لوگوں کے راستے کی توفیق دے جن پر تیرا انعام ہوا, ان کا نہیں جو راستے سے, جو جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے. ہر رکعت میں مانگنا ہے اس کو, ہر رکعت میں. کیوں پاسبلٹی نہیں ہے اس کے لیے, ہے اپنے لیے تھوڑی, وہ تو یہود و نصارہ کے لیے ہے. ہم لوگوں کے لیے کہاں, ہم واپس نہیں جانے والے, ہم تو آ گئے اب صراط مستقیم پر. کوئی اور بولے گا ہم تو صراط مستقیم پہ آئے, اب پھر سے واپس اہدنا الصراط المستقیم کیوں؟ سوچئے کہ صراط مستقیم پر آنا کافی ہے یا اس پر باقی رہنا ضروری ہے؟ باقی رہنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی, مختلف حدیث کی کتب میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے, اور آپ نے 2 لکیریں دائیں 2 لکیریں بائیں, اس طرح سے ایک لکیر اور اس سے شاخیں 2 اس طرح سے کھینچی, اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ ہے, یہ صراط مستقیم, اور یہ جو ہے یہ شیطان کی راہیں ہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میری راہ ہے, یہ میری صراط مستقیم ہے. دیکھیے یہاں صراط مستقیم ہے, یہ میری سیدھی راہ صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اسی پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور چھوٹی چھوٹی ان راہوں میں نہ نکل جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تاکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا نہ دیں, دور نہ کر دیں. یعنی معلوم ہوا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے کے لیے دائیں بائیں یہاں وہاں مڑنے کا امکان باقی ہے. اگر امکان باقی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کسی اندھے آدمی سے کہیں گے آنکھ کی بہت حفاظت کیا کرو, کہیں گے آپ اس کو پاسبلٹی نہیں ہے.
اس کے لیے آنکھ کا غلط استعمال کرنے کا امکان ہی نہیں ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرو. بولے کہ میری نگاہوں کی ٹوٹل حفاظت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے، نگاہوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایسے آدمی سے آپ کیوں کہیں گے؟ ایک چیز کا اگر امکان ہی نہیں تو اس سے منع کیوں کیا جائے گا؟ اس کا امکان ہے، ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہونے کا امکان ہے، اور صراط مستقیم مل جانے کے بعد بھی ان دو چیزوں میں گرنے کا امکان موجود ہے، کہ ایک تو یہ کہ ایک آدمی غیر علم کو شریعت اور عقیدہ بنا کر اس پر چلنے لگ جائے، یا پھر علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل کے راستے کو چھوڑ کے بے عملی کے اور خواہش پرستی کے راستے کو چن لے. دونوں پاسبلٹیز باقی ہیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا مانگو، بار بار مانگو، اس کو اتنا مانگو کہ دن میں کئی بار مانگو، کیونکہ دن میں ہر مرحلے میں ہر لمحے میں اس کا امکان باقی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہم کو دعا سکھائی اللہ نے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دے دینے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد بھی گمراہی ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ دو چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. قُلْنَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ضرور بالضرور ان لوگوں کے راستے پر چلو گے. بعض روایات میں سنت من کان قبلکم، اور سنن کا لفظ آیا وہاں پر، سنن سنن کا لفظ آیا ہے، سنن من کان قبلکم. بعض لوگ غلطی سے سنن سمجھیں گے اس کو، سنن من کا یہ بھی لفظ آتا ہے. اور بعض روایات میں سنت من کان قبلکم ہے، ابن ابی عاصم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ تم ضرور اپنے سے پہلوں کے طریقے پر، سنت پر اور سنن پر، راستوں پر چلو گے. شبرم بشبر، بالشت بالشت، و ذراع بذراع، ہاتھ ہاتھ، ناپ تول کے ایگزیکٹلی کاپی کرو گے ان کو، تم اپنا مقتدا ان کو بناؤ گے، تم اپنے لیے اسوہ تم ان کو بنا کے ان کی نقالی تم کرو گے. اور نقالی کیسی ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ بالشت بالشت، برابر ناپ تول کے تم ان کے پیچھے چلو گے، ایگزیکٹلی فالو کرو گے ان کو. یہاں تک کہ لو سلکوا جحر ضب، ایک گوہ کے یا جو جانور ہوتا ہے ریگستان میں جو زمین کھودتا ہے، اس کے بل میں جا کے اگر وہ گھسے ہیں تم بھی جاؤ گے اس کے پیچھے، ان کے پیچھے تم بھی جاؤ گے. اتنا فالو کرو گے، یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے تم اس پہ بھی چلے جاؤ گے. ایک تنگ جگہ میں جانا پڑے وہاں بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، اتنا فالو کرو گے. صحابہ نے پوچھا کون؟ الیہود والنصارى. اللہ کے رسول سے مراد کون ہے جو آپ پچھلے لوگ کہہ رہے ہو یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے کہا اور کون، اور کون؟ یعنی یہ امت ان کے طریقے پر چلے گی، اس امت کے ساری امت نہیں جائے گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری پوری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہ ہوگا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور پھر اس میں سے یعنی آپ نے فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ ایک بچے گا، بس وہی صراط مستقیم ہے. جو اس صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے اور سبل پر چلیں گے وہ سب گمراہ ہو جائیں گے. ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ دو مصیبتیں ہیں. ایک خواہش پرستی، اتنی عقل پرستی اور دین سے بیزاری، جاننا لیکن عمل نہیں کرنا. جان رہے ہیں یہ حرام، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، فیشن ہے، کھا رہا. کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے، فلانا ہیرو کھاتا ہے، فلانا پلیئر کو دیکھا فٹ بال گراؤنڈ پہ کھایا، اس کی طرح یہ بھی کھا رہا ہے. کھانا پینا، لباس یہاں سے پھٹا ہوا، پیچھے سے جہاں نہیں پھٹنا چاہیے وہاں سے پھٹا، فیشن، خواہش پرستی، معلوم ہے نہیں ہونا چاہیے. گھر میں تصویریں، معلوم ہے نہیں ہونا چاہیے. نمازوں کا ترک، روزے ترک، حج مال ہے نہیں، زکوٰۃ ہے لیکن حلال تو چھوڑو، حرام بھی، سود بھی کھا رہا ہے، زکوٰۃ کیوں دے گا؟ یہ تجارت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، یہ چوری حرام ہے،
سب چیزیں، بہو بیٹیوں کو چھیڑنا حرام ہے، منع ہے، بیٹھا ہے راستوں پر دیکھنے کے لیے سب کو، پیچھے بھی جا رہا ہے کبھی دل بولا تو۔ خواہش پرستی ایک طبقہ وہ ہے، پھر اس میں دیندار طبقہ بھی ایک ہے ایسا، کیونکہ ضروری نہیں کہ دنیا دار ہی کو شیطان بھڑکائے، بلکہ دیندار طبقہ بھی اس کی عادتیں الگ اپنی ہوتی ہیں، اس کی خواہش پرستی الگ ہوتی ہے۔ پھر حق کو چھپانا، دلائل کو چھپانا، دلائل کو چھپانا کہ فلاں حدیث ہے لیکن وہ کتاب میں وہ شافیوں کی دلیل ہے، وہ حنفیوں کی دلیل ہے، فلاں کی دلیل ہے، حق کو چھپانا۔ یہ یہود کا طریقہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی یہودی ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے ہم کو اللہ نے جو کہا کہ تم ان کے راستے سے بچو، پناہ مانگو اللہ کی، کہیں آج ایسا تو نہیں، اور کتنے امت کے یعنی دنیا دار اور دیندار طبقہ کیا کہیں جا کر ان برائیوں مبتلا ہے یا نہیں ہے۔ حقائق کو چھپانا، قرآن کی آیتوں کی تفسیر غلط بیان کر دینا، کیا نہیں ہے اس کے اندر؟ کیا تحریف میں نہیں آتا ہے؟ وہ لفظی تحریف ہے، یہ معنوی تحریف ہے۔ تفسیر کے نام پر قرآن کی آیتوں کی وہ معنی بیان کرنا جو اس کے متعامل نہیں ہے وہ آیت۔ ایک صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں، قرآن کریم کی آیت ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ واقعی جس انسان کا دل حق کی قبولیت پر اور اس کے یقین کے لیے تیار ہے، اس کے لیے بہت نشانیاں ہیں، ماننے والے کے لیے بہت دلیلیں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے اندر، اتنی پوری زمین میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر نشانیاں ہیں حق کی وضاحت کے لیے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ ذاریات کی ہے۔ اب ضیاء القلوب نام کی کتاب ہے، اس کے لکھنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، جن کو ایک بہت بڑا طبقہ صاحب علم اور بہت بڑا اللہ والا مانتا ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے اور خدا تم میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی تمہارے اندر، اور آیت کہاں سے بیان کی ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ کاٹ دیا، ڈائریکٹلی آیت کہاں سے ذکر کی؟ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اندر خدا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی ہر آدمی میں اللہ نعوذ باللہ موجود ہے۔ آیت میں کچھ ہے اور آیت کا اس کا ٹکڑا لینے کے بعد میں اور اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کرنے کے بعد اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا، کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے میں موجود ہے۔ نعوذ باللہ، اسلامی عقیدہ ہے؟ نہیں، یہ کس قسم کی تحریف ہے؟ ایک نئی قسم ہے یہ، کہ آیت میں بڑھایا نہیں لیکن گھٹایا، اور اس میں ترجمہ اپنی طرف سے ایسا کیا کہ جو اس کا واقعی ترجمہ نہیں ہے۔ ایسی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی، کئی احادیث آپ کو ملیں گی کہ کسی نہ کسی نے اس طرح سے اس کے سلسلے میں قدم اٹھایا۔ یہ چیز کیا ہے؟ آج امت میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا۔ دنیا دار طبقے میں بھی اس کے اپنے امراض ہیں، دیندار طبقے کے اپنے امراض ہیں، اس کی اپنی بیماریاں ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، وہ طبقہ جو عبادت کو اپنا مقصود بنائے ہوئے ہے لیکن عبادت میں سنت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے، کہ جو پھونک کے بھی دھواں بنا کے بھی سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے جو مگن ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو اللہ کا قرب اس سے بھی مل سکتا ہے۔ ان کو ملامتی کہتے ہیں، یہ الٹے الٹے کام کرتے ہیں۔ قلندر، ملامتی کس کو کہتے ہیں صوفیوں میں؟ ایسا آدمی جو آپ کو بالکل داڑھی مڈا ہوا ملے گا اور لوگوں میں اپنے آپ کو ایسا بنا کے رہے گا کہ لوگ بولیں گے یہ برا آدمی ہے،
لیکن اندر سے بہت پہنچا ہوا ہوگا وہ، اس کو ملامتی بولتے ہیں۔ یہ کون سی قسم ہے شریعت کی؟ یہ کون سا قسم ہے دینداری کی؟ کون سی قسم ہے یہ؟ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہر کو بگاڑو اور باطن کو بناؤ، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ظاہر کو بناؤ اور باطن کو بگاڑو، اسلام یہ کہ ظاہر و باطن دونوں صحیح ہونا چاہیے۔ آدمی کا اندر بھی صحیح ہونا چاہیے، باہر بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اندر ایمان سے، یقین سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، تقوی سے، خشوع سے، اللہ سے امید اور حسن ظن اور وہ ساری خوبیاں جو ایمان سے متعلقات میں سے ہیں، وہ ساری خوبیاں اندر ہوں، اور باہر سنت سے جسم مزین ہو، اعمال سنت کی روشنی میں پرنور سنت جو ہے اس سے مزین ہو۔ تو اندر ایمان اور باہر سنت۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، دو حدیثیں بنیادی حدیثیں ہیں، ایک انما الاعمال بالنیات اور دوسری من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دو بنیادی چیزیں ہیں، پہلی میں باطن کی اصلاح ہے اور دوسرے میں ظاہر کی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو کوئی اپنے رب سے ملنے کا امیدوار ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے، عمل کرے تو وہ جو اللہ کے ہاں نیک ہو۔ اللہ کے ہاں نیک وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، ڈائریکٹلی وہی تو نازل ہونے والی نہیں۔ نیک اور بد کیا ہے، اچھا برا کیا ہے، معلوم کیسے پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری سے معلوم پڑے گا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس کو لازم نہیں سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی عمل کر لیا اپنی طرف سے، درگاہ پہ جا کے سجدہ کر دیا، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نیت الگ ہے۔ آپ کی نیت کتنی ہی پاک کیوں نہ ہو، آپ کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہود نصارہ کی جو برائیاں تھیں اس پر غور کریں آپ۔ نصارہ کا پرابلم کیا ہے؟ ہماری نیت بہت اچھی ہے۔ کیا نیت ہے آپ کی؟ ہم کو اللہ چاہیے، اس سے بڑی کوئی نیت ہے کیا؟ آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن آپ کی نیت کے لیے آپ کا جو طریقہ ہے، جو راستہ اللہ کو پانے کا ہے، وہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ اپنے دل کے بتائے ہوئے راستے پر مجاہدہ کر رہے ہیں، اپنے دل سے مجاہدے کر رہے ہیں کہ سال میں کوئی ایک رات آ گئی، آج میں 100 رکعت پڑھوں گا، 100 رکعت اس رات میں پڑھ رہا ہے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ اس طرح کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ گھر کے باہر کسی خاص دن میں دیے جلا کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا، کبھی جلوس نکال کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو زندہ کر دیا، کبھی کچھ ایسا عمل کر رہا ہے، دل میں آیا سجدے کر رہا ہے، کچھ بھی کہیں بھی جا کے کچھ بھی کر رہا ہے، سجدے میں جا کے یوں ہاتھ رکھ کے دعا کر رہا ہے، اس کے دل سے جو بھی چاہے اس میں کر رہا ہے، درگاہ کے طواف کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں، اس پہ چادر چڑھا رہا ہے، اس کے پھول چوم رہا ہے، پھول جیب میں بھی رکھ کے گھر پہ لا کے پانی میں ڈبو کے پھر پی رہا ہے، اس کو جو اس کو صحیح لگتا ہے وہ کر رہا ہے، وہاں کی اودی اٹھا کے لا رہا، اس کو لگا رہا ہے، بسم لگا رہا، یا رسم لگا رہا، لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، مدینے کی کھجور لا رہا، گرنے نہیں دے رہا اس کو نیچے۔ مدینے کی کھجور ہے، اس کا بیج زمین پر نہ گرے، لوگوں کا سمجھنا ایسا، کیوں؟ مدینے کی ہے یہ تو، یعنی مدینے کی کھجور کا بیج زمین پر، کس نے بتایا یہ تعظیم کہاں سے آئی ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ اپنے طور پر تعظیم، کوئی تعظیم کا طریقہ، درگاہ میں جا رہا ہے اور الٹے پاؤں پیچھے آ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اپنے دل سے عقائد بنا لینا، اپنے دل سے اعمال گھڑنا اور یہ سمجھنا کہ میں دین پہ چل رہا ہوں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں سمجھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو دیکھا جائے کہ واقعی ان کا طریقہ کیا تھا، ان کے نزدیک کیا صحیح تھا، ان کے نزدیک کیا غلط تھا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے عقیدے کو لازم قرار دیا ہے، میزان قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ویسا ایمان لائیں
جیسا تم صحابہ، جیسا تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پر مانے جائیں گے، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پر ہوں گے. یعنی ایک آدمی کو اہدنا الصراط المستقیم اس کا حقدار بننا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کا حقدار بننا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ اختیار کر رہا ہوں، کیا صحابہ بھی اس عقیدے کے قائل اور اس پر ایمان لانے والے معتقد تھے یا نہیں؟ صحابہ کا ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ اب اپنے طور پر عقیدہ گھڑ لیا، دیکھا حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا، قیامت سے پہلے فتنوں کے بارے میں بتایا، عقیدہ بنا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. عقیدہ بنا لیا. کہاں سے عقیدہ آیا؟ بعض حدیثوں کو اپنے طور پر سمجھا اور سلف کا عقیدہ اور منہج اختیار نہیں کیا. بعض لوگ کہنے لگے یہ آپ نیا کیا لے کے آئے، قرآن حدیث پہلے کافی تھا، ابھی سلف کا منہج کہاں سے آیا؟ سلف کا منہج کہاں سے آیا؟ سلف کا منہج قرآن سنت سے ہی آیا، نیا نہیں ہے. بعض لوگوں کو اب ایک نئی تحقیقات والے بھی ہیں اپنی طرف سے، قرآن سنہ اینڈ سائنس، قرآن سنت اور میں، یعنی میری عقل یعنی میں ہی ہوا نا، عقل ہر آدمی کی الگ ہے. اس بنیاد پر قرآن و سنت کی تحریفات کرنا، تردید کرنا، اور تأویل اصل میں تردید کی اور انکار کی ایک شاخ ہوتی ہے. آپ کسی کو صاف انکار نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا کچھ اور مطلب ہے. تو تأویل بھی ایک فرع ہے انکار کی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تأویل خود تعطیل کی فرع ہے. فرع کے معنی ہوتا ہے شاخ، اس کی برانچ ایک. جو آدمی ڈائریکٹلی انکار نہیں کر پاتا ہے وہ اس کا کچھ اور مطلب بتا کے اس سے بچا لیتا ہے کہ وہ مطلب تو نہیں نکلا، وہ مطلب جو ہم بتا رہے ہیں. لہٰذا بہت سارے نصوص، چاہے وہ قرآن کے نصوص ہوں، احادیث کے نصوص ہوں، عقیدے سے متعلق ہوں یا اعمال سے متعلق ہوں، ایک طبقہ اس کی تأویلات کے ذریعے سے اور بعض اوقات اس کی تبدیلی اور تحریف اور اس کو رد کرنے پر تلا ہوا ہے. ایک بڑا سیلاب دوسری طرف سے ہم کو دکھائی دے رہا ہے انکار حدیث کا. کیوں انکار حدیث کی نوبت کیوں آئی؟ دو وجہ سے آئی. ایک، اپنی عقل کو رہنما بنا لینا، اس کو اللہ یا اللہ کے رسول کا مقام دے دینا، قولاً نہیں، اعتقاداً نہیں، لیکن عملاً، پریکٹیکلی، کہ جو عقل بولے گی وہ صحیح. بلکہ اگر نبی کی بات حدیث بھی عقل سے ٹکرائے گی نہیں مانیں گے. کئی لوگ ہیں، آپ دیکھیں، ایک بڑا طبقہ آپ کو حیدرآباد میں ملے گا، آپ کو گجرات میں ملے گا، آپ کو کئی جگہوں پر ملے گا، پربھنی میں آپ کو ملے گا، اور بہت سارے آپ کو ہر علاقے میں ایسے لوگ ملیں گے. کیوں؟ عذاب قبر کیسا ہو سکتا؟ عذاب قبر غلط ہے. کیوں غلط ہے بھائی؟ عذاب قبر اسلام میں ہے ہی نہیں، قرآن سنت میں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہے، موجود ہے. حدیثیں وہ جتنی بھی ہیں وہ حدیثیں عذاب قبر کی غلط ہے. کیوں؟ عقل میں نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا ہے؟ ارے ایک آدمی قیامت کے دن مالک یوم الدین سے ٹکرا رہا ہے. کیسے ٹکرا رہا؟ اللہ نے فیصلے کا دن کس کو قرار دیا؟ قیامت کا دن. کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے جس میں فیصلہ ہونے والا ہے. اب ایک آدمی کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے عذاب ہو رہا تو فیصلے سے پہلے عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کیا ہوا؟ اس نے اجتہاد کیا عقیدے کے مسئلے میں. عقیدے کے مسئلے میں اجتہاد اور استنباط ہوتا ہے. آپ سوچئے، نصوص کے مقابلے میں کوئی اجتہاد نہیں چلتا ہے. اب اس نے اپنی عقل لڑائی، ایک مجمل آیت باقی آیتوں سے ملا کے نہیں دیکھا، اور یہ نہیں دیکھا کہ سلف کیا مانتے آئے ہیں، عذاب قبر ہے کہ نہیں ہے، امت مسلمہ کیا مانتی آئی ہے. اس نے ایک حدیث یہاں سے اٹھائی، ایک آیت یہاں سے اٹھائی، دونوں کو ٹکرا دیا. اب قرآن تو نہیں چھوڑ سکتے، بڑا کون ہے؟ اللہ کے رسول. اب دیکھیے لاجک کتنا زبردست ہے. یہ بتاؤ، اللہ بڑا کہ رسول؟ تو کوئی بھی مسلمان بیچارہ پیدل ہو یا گاڑی میں ہو، کیسا بھی ہو، وہ کیا بولے گا؟ اللہ بڑا ہے. کیونکہ اذان میں ہم سنتے ہیں نا اللہ اکبر.
کم سے کم ایک دلیل تو اس کے پاس ہے جو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے. نماز میں بھی اللہ اکبر اور اذان میں بھی اللہ اکبر ہے, اور عید کی تکبیرات تو خوب ہیں, اللہ اکبر ہے سب سے بڑا. تو اللہ بڑا کہ رسول, تو پھر اللہ کی بات رسول سے ٹکرائے تو کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے. تو یہ حدیث اللہ کی حدیث کس کی بات ہے؟ رسول کی. قرآن کس کی بات ہے؟ اللہ کی. حدیث اللہ کی بات سے ٹکرا رہی, رسول کی بات اللہ سے ٹکرا رہی, کس کی بات مانیں گے؟ قاعدہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی بولے نا اللہ بڑا کہ رسول, تو بولا ہاں, تو پھر اب تم کو حدیث کس کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنے پڑے گی. عقل پرستی, ادھورا علم انسان کا بڑا دشمن ہوتا ہے, اور ادھورا علم جہالت کی زیادہ خطرناک قسم ہے. ایک تو ہے کہ زیرو معلوم, ایک ہے کہ آدھا معلوم. ایسا ڈاکٹر زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پیشنٹ کون ہوتا ہے نہیں معلوم بھائی, لیکن آدھا ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے؟ ادھر آؤ ذرا, میں تمہارا آپریشن کرتا ہوں, پیٹ کھولنے آتا لیکن بند کرنے نہیں آتا. آدھا علم بہت خطرناک ہوتا ہے. اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ نصارہ کا جو معاملہ ہوا, دیکھیے اس کے ضمن میں کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھیں. اس کو اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ سطحی علم کو تحقیق کا نام دیا جائے. سپرفیشل نالج, یہاں وہاں سے دو چار حدیثیں, آیت نمبر یہ, ورس نمبر یہ, حدیث نمبر یہ, باب نمبر یہ, ٹھیک ہے یاد ہو گیا آپ کو, سمجھے گا کون اس کو؟ رٹنا الگ چیز ہے اور سمجھنا الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کی میموری پاورفل بنا دیتا ہے. یہ کہا فوٹوگرافک میموری اس کو دے دیتا ہے, یہ کہا نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. یاد کرنے کے لیے بہت بھاری میموری دیتا ہے نہیں, ہو سکتا ہے دے, ہو سکتا ہے نہیں دے. اس لیے محدثین میں دو قسم کے محدث ہیں. ایک وہ ہیں جن کا حفظ یادداشت سے ہے, ضبط کہاں ہے ان کا؟ قلب میں. ایک وہ ہیں جن کا ضبط کہاں ہے؟ کتابت میں ہے, جو لکھنے کے اعتبار سے مضبوط لکھ کر رکھتے تھے. دونوں بھی ضبط مانا جاتا ہے, لیکن تفقہ یہ زیادہ اہم ہے. ایک آدمی آیت یاد کر لے اور اس کو غلط سمجھ لے, اس کو یاد کر کے فائدہ کیا ہو؟ مقصود یاد کرنا تھا, سمجھنا تھا. ایک آدمی کو گائیڈ لائنس یاد ہو رہی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ الٹا سمجھا اس کا, آپ بتائیے اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت خیر کثیر دی گئی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. دعوت میں کیا ضروری ہے؟ صرف حافظہ نہیں. ٹیکنالوجی اب ٹھیک ہے چلے گا, اچھی بات ہے. میڈیا بہت بھاری, لیکن سب میں اخیر میں بات یہ آ رہی کہ آپ دے رہے کیا؟ دینے کا موڈس آپرینڈا, آپ کی ٹیکنالوجی سب اپنی جگہ ہے, بہت پیاری چیز ہے, لیکن آپ دے رہے کیا ہیں؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے, یہ میری سبیل ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی ذات کی طرف نہیں کہ اپنے آپ کو چمکاؤں. سیلف پریز, اپنے آپ کو نمایاں کرنا, اپنی طرف دعوت دینا نہیں. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی بڑائی, اللہ کی حمد, اللہ کی پاکی, اللہ کی عبادت, اللہ کی توحید, اللہ کی معرفت. ادعو الی اللہ علی بصیرت, بصیرت کے ساتھ, محض دعوت نہیں, دعوت بصیرت کے ساتھ میں. اور دعوت بصیرت کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ علم اور یقین اور برہان کے ساتھ ہوتی ہے. صحیح فہم کے ساتھ اگر نہ ہو تو ایک آدمی فائدے کی بجائے نقصان پہنچائے گا. ایک فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے عقل پرستی کا. سائنس رسول کی جگہ لے رہا ہے, اسی لیے بعض لوگ سائنس کی وجہ سے یا تو حدیث کا انکار کر رہے ہیں یا حدیث کی تاویل کر رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے قلب کا مطلب یہ قلب نہیں ہوتا, قلب کا مطلب ہوتا سینٹر. تو جو قلب قرآن میں حدیث میں آیا ہے
کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، تو وہ قلب سے مراد کیا ہے؟ عقل آدمی کی سینٹر ہے اس کا. اب قلب کے معنی عقل کے کر دیے اور اس کی بنیاد پر بتا دیا کہ یہ برین ہے، یہ ایکچولی یہ ہے، تو یہ نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور بچپن میں آپ کا جب سینہ چاک کیا گیا تو سر کھولا گیا کہ سینہ؟ حکمت سے بھرنے کے لیے کیا کھولا گیا؟ سینہ کھولا گیا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کے ڈال دیا. جبریل آیا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا. اور دل کو کیا بھرا گیا؟ حکمتاً و ایمانا، حکمت اور ایمان سے بھرا گیا. سینہ ہم کو نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے، ہم کو کیا سمجھتا؟ سب سمجھتا ہم کو. سائنس والے جتنے بھی، سائنس ہم یہ نہیں کہتے ہیں سائنس کو گھر کے باہر پھینکو آپ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کو آپ اپنا امام بھی مت بناؤ. سائنس خادم ہے آپ کا. بائک ہے آپ کی، بائک کیوں ہے؟ بائک پھینکنا آپ نے نہیں، بائک آپ کو لے کے مسجد تک جائے گی. بائک آپ سر پہ اٹھا کے گھوم رہے تو یہ جہالت ہے. بائک آپ کی سواری ہے، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. سائنس خادم ہے آپ کا. سائنس آپ کا اصول نہیں ہے، سائنس آپ کا نبی اور رسول نہیں ہے. آج ایک نیا دور آ رہا ہے، سائنس سائنس انٹرنیٹ زندہ باد. اس میں آدمی جو ہے پورا یہاں وہاں سے سائنس کی معلومات، اسلام کو سائنس کی روشنی میں پیش کرنا بہت اچھی بات ہے. واقعی جو چیزیں ثابت شدہ ہیں سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اور اسلام کی وہ باتیں واقعی اس کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، آپ بتائیے. آپ دیکھو سائنس میں ایسا ہے اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، بتاؤ، آپ غلط نہیں ہے. لیکن جب سائنس کا جن آدمی میں گھس جائے اور وہ ہر چیز کو سائنس کی، اس میں سائنس کی کیا فضیلت ہے، بسم اللہ بولنے میں باسک کیوں شروع ہوتا، بسم اللہ سائنس کا اس میں کیا فائدہ ہوٹ ملتے، کچھ بھی کرنا شروع کر دے آدمی جنون میں آ کے، یہ غلط ہے. ویسے ہی جیسے آدمی کہے کہ یہ جو قلب ہے، یہ قلب یہ نہیں ہے، عقل ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنسداں عام طور سے یہ مانتے ہیں کہ آدمی کا برین سوچتا ہے، دل نہیں. دل کا کام کیا ہے؟ لب ڈب، بس اتنا ہی ہے. دل کا کام خون کو یہ کرنا ہے، دل سوچتا نہیں ہے. اب اتنا مرعوب ہوئے سائنس سے کہ حدیث کی کیا کرنی پڑ رہی ہے؟ تأویل کرنی پڑی. تأویل انکار ہی کی ایک صورت ہے کہ میں ایسا نہیں مانتا، میں ایسا مانوں گا میرے دل کے جیسا ہوگا، تو یہ تأویل ہے. تأویل اپنے فہم کو نص پر مقدم کرنے کا نام ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی سوچ کو مقدم کرنا ہے. یہ خود مقام نبوت کو اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے. اتنی خطرناک چیز ہوتی تأویل. تو انکار حدیث کا ایک مستقل مسئلہ آ رہا ہے سامنے کہ کوئی عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے کہ دیکھو مالک یوم الدین میں تو اللہ نے بتایا کہ بدلے کے دن کا مطلب تو قیامت کے دن ہونے والا ہے، اور حدیث بتا رہی کہ قیامت سے پہلے، تو یہ تو ظلم ہو گیا کہ فیصلہ ہوا نہیں، اس کو سزا ہو رہی ہے. اب عقل سے ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ سزا قیامت کے دن ہی ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں. حالانکہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی شرافت کے ساتھ قرآن اگر پڑھ لیتا، اس کی سمجھ میں بات آتی کہ اللہ رب العالمین نے قوموں کو کیوں ہلاک کیا. فرعون کو اللہ نے غرق کیا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کیا، اور کتنے نبی آئے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. وہ کیا تھا؟ ان کی فضیلت میں تھا، ان کا اکرام تھا دنیا میں، وہ کیا تھا؟ تو ابھی تو قبر میں بھی وہ نہیں گئے تھے، دنیا ہی میں سزا ہوئی ان کو، تو قبر میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اتنا نہیں سمجھ سکتا آدمی کہ اللہ رب العالمین کی سزا قیامت کے دن کامل سزا ہوگی اور دنیا ہی سے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ اسلام کا ہے. لیکن اس نے کیا مفروضہ قائم کر لیا؟ نہیں. دنیا میں دیکھا اس نے کورٹ میں کیس چلتا ہے، اس کے بعد میں اس کو سزا ہوتی ہے، اس پر قیاس کیا اللہ رب العالمین کے فیصلے کو، اور پھر اس نے کیا کر دیا؟ ساری حدیثیں، پھر چاہے وہ بخاری مسلم کی ہوں، متفق علیہ ہوں، یا جیسی بھی حدیثیں ہوں، سب کا انکار کر دیا. ایک بڑا طبقہ ایسا ہے. ابھی جا کے ہم کو بات کرنا ہے ان لوگوں سے، نہیں مان رہے حدیثوں کو. ایسی تھوڑی مان سکتے، یہ قرآن سے ٹکرا رہی حدیث، اور قرآن سے حدیث ٹکرا رہی، لہٰذا ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. ایک فیشن بن چکا ہے اور ایک تھوڑا سپیریورٹی کمپلیکس دے رہا ہے آدمی کو.
ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن سے کچھ بھی ٹکرایا تو نہیں مانتے, حدیث بھی نہیں مانتے. پھر یہ کیسے ایک دم پاش لوگ ہیں, تھوڑے انٹلیکچوئلز ہیں. یہ انٹلیکچوئلز نہیں, یہ جاہل لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے, کچھ لوگوں نے کہا دیکھو کہ قرآن اگر اس سے حدیث ٹکراتی ہے ہم نہیں مانیں گے حدیث کو, اور اس کے لیے حدیث پیش کی کہ میری حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو, لہٰذا جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اس کو قبول کرو, اور جو حدیث اس سے ٹکرائے اس کو قبول مت کرو. علماء نے کہا اللہ کے بندو, حدیث کے انکار کے لیے لا رہے کہاں سے تم؟ اس کو انکار کر رہے ہیں حدیث کا, اور اس کے لیے دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ حدیث سے. اور علماء نے اوپر سے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے اس حدیث کو قرآن پہ پیش کیا تو وہ قرآن سے ٹکراتی ہے. قرآن میں اللہ نے اللہ کی بھی ماننے کے لیے کہا, رسول کی بھی ماننے کے لیے کہا, اور شرط نہیں رکھی کہ رسول کی بات کو اللہ کی بات پہ پیش کرو. لہٰذا یہ شرط جو اس حدیث میں آئی ہے وہ قرآن میں نہیں, اس لیے ٹکراتی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. تمہارے اصول سے حدیث بھی نہیں فٹ ہوتی. وہ یہ حدیث خود قرآن سے ٹکرا رہی, تو اس کو کیوں مان رہے تم لوگ؟ یہ جو عقل پرستی ہے یہ ایک فتنہ اس دور کا ہے. دوسری طرف ایک دوسرا طبقہ ہے جو عبادات میں اب نیا طبقہ آ رہا ہے. وہ بول رہا ہے یہ سب تحقیق اور یہ باریکیوں میں جانا, حدیث صحیح ضعیف, عقیدے میں یہ مسئلہ, وہ دلیل ریفرنس, اور پھر اس کے لیے کتابیں چھانو, تفسیر کی دیکھو, حدیث کی شرحیں دیکھو, پھر علماء نے اس پر کیا کیا فقہی مسائل استنباط کیے. اتنا باریک, ایک کتاب کی اتنی ساری کتابیں بنا کے رکھ دی ان لوگوں نے. ہم کو اتنا ڈیپ نہیں جانا, اس سے امت میں بہت اختلاف ہو رہا ہے, ہم کیا کریں گے, الگ سے جا کے اللہ اللہ کریں گے. ایک نیا رجحان یہ بھی آ رہا لوگوں میں. کون اتنے بکھیڑوں میں پڑے, کون اتنے اختلافات میں, سب سے محبت کرو, سب اپنی جگہ صحیح ہے, سب اپنی جگہ صحیح. ہم کو کسی کی بھی سننے کا نہیں, ہم کو وہی کرنا ہے جو ہم چھوٹی موٹی عبادات اللہ 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 کریں گے. اللہ کی محبت ساری چیزوں کی جڑ ہے. اپنے دل میں محبت ہم کو اللہ کی پیدا کرنا ہے. ہم کو اپنی نمازیں پڑھنا ہے, پھر کوئی بھی طریقے سے پڑھو, کیسا بھی کرو, صحیح غلط وہ تمیز نہیں, تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ, یا جبار یا رحیم یا رؤوف, ذکر 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 ذکر, 1,00,000 کی تسبیح اتنی بڑی گلے میں لے کے گمراہ کوئی ہے. 70,000 کی لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی تسبیح, 70,000 کی, یہاں سے ڈال کے پورا وہ لے کے گھوم رہا, گھر میں پوری پھیلا کے بیٹھا ہے, ایسے گن رہا 70,000, کب آخری آتی دیکھ رہا ہو اس کو. یہ ایک طبقہ آپ کو ملے گا. رات میں اٹھ رہا ہے, تہجد میں 3 بجے اٹھ رہا ہو, اور ہزار مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا یہ کچھ اور, یا جبار یا سمیع یا بصیر یا قوی کر رہا پورا. یہ مجاہدہ کر رہا ہے, بلا شبہ اس کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں بتایا, نصارہ کا مسئلہ کیا تھا, نصارہ کا مسئلہ کیا تھا, ان کے پاس جذبہ تھا, ان کے پاس راستہ نہیں تھا, ان کے پاس علم نہیں تھا. جو مجاہدہ شریعت کے تابع نہ ہو وہ مجاہدہ گمراہی ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے, عمل کرنے کے اعتبار سے کون زیادہ خسارے میں ہے؟ بالاخسرین اعمالا, عمل کر کے بھی زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ کر کے بھی گھاٹے میں, نہیں کر کے کوئی آدمی نہیں دوڑا اور بس نہیں ملی, سمجھ میں آتا ہے, دوڑا اور بس نہیں ملی, پھر پیدل آنے کی تکلیف الگ, واپس بس اسٹاپ پہ. بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ جن کی دنیا کی ساری کوششیں, سٹرگل, مجاہدے, اعمال, سب کچھ دنیا میں رائے گاں چلے گیا, برباد ہو گیا. وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں, گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. انسان کے لیے اس سے زیادہ افسوس کی چیز کیا ہو سکتی ہے, اور اس سے زیادہ بھیانک خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہو جو اس کی نجات کا نہیں بلکہ بربادی کا ہے, اور یہ سمجھ کے کر رہا ہو کہ اسی میں میری نجات ہے. ویسے ہی جیسے آج عیسائی لوگ کر رہے ہیں,
کتنے صوفی ہیں، انہوں نے ایسے ایسے مجاہدے کیے کہ عقل کام نہیں کرتی. صلاۃ معکوس آپ نے زندگی میں سنا بھی نہیں ہوگا اس کو، یا بعض لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اور لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ بعض لوگوں نے یہ تک مجاہدہ کیا، یعنی بہت عزت کے ساتھ لکھا کہ ایسے بھی لوگ کچھ گزرے ہیں. کیا ہے؟ صلاۃ معکوس پڑھتے تھے. وہ کیسی ہوتی صلاۃ معکوس؟ ایک اندھا کنواں ڈھونڈنا، اور ایسا کنواں جس کے اوپر ایک پیڑ ہو، اور اس پیڑ کی شاخ جو ہے اس کنویں کے اوپر آتی ہو. اس پیڑ کی شاخ سے آدمی اپنا پاؤں باندھے اور الٹا ہو کے نماز پڑھے. ٹوٹا تو سیدھا، شاخ بھی مضبوط ہونا، نہیں تو اس کی نماز پڑھنی پڑے گی. یہ کیا نماز پڑھتا؟ اس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں. معکوس کے معنی کیا ہے؟ الٹا، ریورس صلاح انگلش میں بولیں گے اس کو. تو اپ سائڈ ڈاؤن صلاح کیا بولیں گے اس کو آپ؟ الٹی نماز. صلاۃ معکوس یہ صوفیہ میں تھا. یہ میں مطلب کوئی جوک آپ کو نہیں بول رہا ہوں، یہ لکھا ہے کتابوں میں. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے. ان کے کسی شاگرد نے شریعت و طریقت نام کی کتاب، اس میں یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے تھے، اور بھی کیا کیا مجاہدے لوگوں نے کیے. یہ الٹی نماز کہاں سے آئی ہے بتائیے؟ کہ ایک آدمی کہاں ہے؟ اسلام میں ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے. یہاں کسی ایک نام سے میرا مقصود میں فلاں کا نام لوں یا فلاں کا کہوں، یہ مقصود وہ نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ یہ چیز جذبہ انسان کا صحیح، وہ چاہ رہا ہے اللہ راضی ہو اس سے، لیکن عمل جو کر رہا ہے وہ عمل اسلام میں ہے کیا نہیں؟ کیا اتنی تکلیف مسلمان نہیں اٹھا سکتا؟ تھوڑی سی تکلیف کہ میں جو عمل کر رہا ہوں واقعی وہ اسلام میں ہے کہ نہیں ہے. کیا یہ جذبہ آدمی میں عمل کے جذبے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ عمل کے جذبے کے ساتھ تحقیق کا جذبہ اگر نہیں ہو آدمی کے اندر، یہ اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے. آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم کی مصیبت کیا ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ شیطان نے آ کے ان کو بتایا دیکھو تمہارے جو نیک نیک لوگ تھے ان کی تم تصویریں، ان کی مورتیاں بناؤ اور ان کے بیٹھنے کی یا اپنے بیٹھنے کی جگہوں پر اس کو لگاؤ. ان کو دیکھ کے تمہارے اندر کیا ہوگا؟ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ تمہاری قوم کے اکابر ہیں، ان کی یادگاریں قائم کرو. ان کی یادگاریں قائم کرو. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی مورتیاں بنائیں اور ان کی تصویریں بنائیں، اور ان کو دیکھ کے ان کے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. لیکن دھیرے 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 یہی اکابر جو اللہ کی عبادت تک لے جانے کا جذبہ پیدا کرنے والے تھے، اگلی نسل میں آ کے شیطان نے کہا کہ یہی تو لوگ تھے جن کے وسیلے سے مانگنے سے، جن کے ذریعے سے تم کو بارش ملتی تھی، اناج اگتا تھا، اولاد ملتی تھی، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، اور تمہارے باپ دادا انہی کو خوش کرتے تھے، ان کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جاتا تھا. یہ خوش تو اللہ خوش، یہ خوش نہیں تو اللہ بھی خوش نہیں. ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے شیطان نے آ کے ان سے کہا. اسی قول کے ضمن میں جو ابن عباس کا ہے، جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. اب ان لوگوں نے دیکھا پہلی نسل تو انہی کے پاس بیٹھتی تھی، ان کی تعظیم کرتی تھی، ان کو مانتی تھی، اور شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، انہوں نے انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیا. پہلی نسل میں بدعت آئی، بغیر علم کے ایک عمل آیا. پہلی نسل ان کی عبادت نہیں کرتی تھی، پہلی نسل میں بدعت آئی، اپنے دل سے شریعت بنا کر کچھ نہ کچھ کر دینا، اللہ کے تقرب کے لیے دینی جذبے کے تحت ایک غلط چیز آئی. جذبہ پہلوں کا کیا تھا؟ اچھا. ایک اچھے جذبے کو شریعت کے تابع نہیں کیا گیا، اپنے دل سے ایک عمل کر دیا، ان کی مورتیاں بنا کے نصب کی تاکہ ان سے ہم کو انسپریشن ملے، ہمارا جذبہ عمل اور بڑھے، ہم کو عمل کی توفیق ملے. اللہ کی عبادت کے لیے ان کو بس دیکھ کے عمل کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے بنایا گیا. اسٹیچوز ان کے جو بھی تصویریں تھیں بنائی گئی. جذبہ غلط نہیں تھا،
عمل غلط تھا، وہ عمل علم کے تابع نہیں تھا. تو پہلی نسل تو شرک میں نہیں گئی، پہلی نسل کا جذبہ بھی صحیح لیکن عمل غلط، وہ بنیاد ڈال کے وہ گئے. شیطان کا کام نسلوں میں تقسیم ہوتا ہے. اس کے پاس کتنا ٹائم، آپ کے پاس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس کتنا ٹائم ہے، قیامت تک ہے. چلتے رہو، ایک نسل، دوسری، تیسری، چوتھی، اگلی نسل میں تو مجھ کو ایک ساتھ بہت ملیں گے. پھر ایک اگر میں بنا لوں پرنالا تو پورا پانی یہیں آنے والا ہے. پھر تو اس نے کیا کیا، اب پہلی نسل کو ایسا کیا. اب جب انہوں نے اپنے طور پر ایک بنیاد ڈال دی، آنے والی نسلیں، آپ سوچیے نوح علیہ السلام کدھر، اور وہی جو بت تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، وہ مکہ میں اور وہ عرب میں بھی آئے. عمر ابن لحی نام کا آدمی تھا، اس نے جا کے پورے بت لا کے عرب میں نصب کر دیا. ابن عباس کہتے ہیں وہ کہاں سے آئے، وہ یہی بت تھے. نوح علیہ السلام پہلے رسول، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. وہاں سے یہاں تک سلسلہ چلایا شیطان نے. سوچئے اس کا کام بہت ہی لمبا ہوتا ہے، برابر وہ کام کرتا ہے. اور اس کے پاس سونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس بالکل چھٹی کا دن اس کا ہے، وہ تو قید کر دیا جاتا ہے رمضان میں، ورنہ وہ چھٹی پہ کبھی جاتا ہے یا اللہ مجھ کو کچھ چھٹی کے بھی دن رات نہیں. اس کا اپنا فل ٹائم ہے، وہ برابر گمراہ کرتا ہے. ایک نسل کو ایک حد تک لے جائے گا، دوسری کو دوسرا، تیسری کو، سیڑھیاں ایک ایک چڑھائے گا. اس نے کیا کیا، پہلی نسل کو ایک ایسا عمل کرنے پر مجبور کر دیا جو ان کے دور میں شرک نہیں تھا اور عمل کا ذریعہ تھا ان کے لیے. کئی لوگ اس کو دیکھ کے عمل بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو وہ خیر دکھائی دیا، اچھا ہے نا، کتنا اچھا ہے. اور کوئی آدمی روکتا بھی تو کیا بولتے وہ لوگ، ارے اس کو دیکھ کے عمل پہ آ رہے لوگ. تو لوگ کیا دیکھتے ہیں، لوگ عمل پر آ رہے ہیں، فلاں چیز سے لوگ عمل پر آ رہے ہیں، فلاں ذریعے سے لوگ عمل پر آ رہے ہیں. تو عمل پر آ رہے ہیں خود ایک استدلال بن جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ عمل پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جس کے ذریعے سے عمل پر آ رہے ہیں یہ خود نبوی منہج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. کل کو جا کے خود یہ ایک نیا دین تو نہیں بنے گا، کل کو جا کے یہ شخصیات معبود کا درجہ تو نہیں لے لیں گے. اگلی نسل میں جا کے شیطان نے انہی بتوں کو معبود بنا دیا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر سب کو معبود بنا دیا ان لوگوں نے. آج آپ بتائیے درگاہیں کہاں سے آئیں، درگاہیں بنی کیسے؟ ہم اللہ والوں کے منکر نہیں ہیں، اللہ والوں کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو اللہ نہیں مانتے. ہم اللہ کا بدل نہیں مانتے، ہم اللہ کے نائب اور وزیر نہیں مانتے. ہم اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی سب کو ضرورت ہے. اولیاء اللہ کی تعظیم، یہاں فلاں بزرگ بیٹھتے تھے، واقعی بہت اچھی بات ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے تو زندگی بدل جاتی. لیکن اب وہ جب دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے کیا کیا، ان کے نام کو وہاں پر چھلا بنا دیا. یہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے، وہاں ان کے نام کا کچھ تو بنا دیے. اب دوسرا آیا، اس نے کیا کر دیا، اس کو بولے قبر نہیں دکھ رہی، قبر بناؤ، اس کو قبر کی شکل دے دی اس نے. کوئی آیا وہاں سے ایک اینٹ نکال کے لے کے گیا، وہاں جا کے اس نے دوسری جگہ اس کا کنیکشن بنا دیا کہ یہاں سے نکال کے ایک وہاں پہ بھی ہو جائے. ایک درگاہ کئی درگاہ بن گئے. تو اللہ والوں سے عقیدت، تعظیم، ان کی رہبری، ان کی یادگاریں قائم کرنے کے نام پر آج وہ کیا بن گیا، ان کا عبادت خانہ بن گیا لوگوں کے لیے. لوگ آج جا رہے ہیں اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ نہ وہاں پر ولی کی قبر ہے نہ وہاں پر کچھ اور ہے. وہاں پر بس وہ جگہ ہے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. جگہ کو پوجنا تو مشرکین میں بھی مجھ کو نہیں دکھائی دیتا. فلانی جگہ، اس جگہ کو پوجا جائے، فلاں کی جگہ نہیں، بتوں کو پوجتے ہیں وہ لوگ. یا مسلمان آج اتنا زیادہ آگے نکل گیا کہ فلاں بزرگ یہاں بیٹھتے تھے، اس بیٹھنے کی جگہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس سے اولاد ملنے کا عقیدہ رکھ رہا ہے اس جگہ کے ذریعے سے، گویا کہ وہ پتھر اور مٹی کو پوج رہا ہے. پھر بت کو پوجنے میں، اس میں پوجنے میں فرق کیا ہے؟ بت سے مانگنے میں اور اس سے مانگنے میں فرق کیا ہے؟
کیوں ہوا یہ؟ اپنے دل سے یہ چاہا کہ فلاں ولی ہیں، ان کی جگہ بنا لو، اس کو یادگار بناؤ ذرا۔ بلکہ وہ بیٹھا کرتے تھے یہاں پر، اپنی اللہ کی یاد میں رہتے تھے، یہاں آ کے کتا بھی بیٹھا کرتا تھا جو ہمیشہ بیٹھتا تھا، وہ کچھ کھاتے تھے بچا ہوا اس کو پھینکتے تھے، برابر کھاتا تھا وہ، ان کے ساتھ اس کی بھی بنا دیتے لوگ۔ ایسے علاقے آپ کو ملیں گے جہاں پر جانوروں کی تک کی قبریں آپ کو ملیں گی۔ اندھی عقیدت اولیاء سے، اللہ والوں سے، علماء سے عقیدت اور محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کو ایمان میں سے مانتے ہیں، ہم اس کو ایمان میں سے مانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر صالحین سے محبت نہیں رکھتا ہے بلکہ عام مسلمان سے محبت نہیں رکھتا ہے تو صالحین اور اولیاء بہت اوپر کی بات ہے، تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، حدیث میں خود ہے کہ تم اس وقت تک کہ واقعی کامل ایمان والے نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو آپس کی محبت ایمان سے جڑی ہے، اولیاء اور صالحین کی اور جتنے اللہ والے ہیں ان کی محبت ایمان سے کیوں نہیں جڑی ہوئی ہے؟ ہم تو مانتے ہیں اس کو، لیکن ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ والوں کو معبود بنایا جائے۔ آج امت میں یہ بہت بڑا مسئلہ، سارے مسئلوں کی جڑ یہ ہے کہ دینی جذبات کو شریعت کے تابع نہ کیا جائے، دینی جذبات کو شریعت کے تابع نہ کیا جائے، خواہشات کو شریعت کے تابع نہ کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف دین کے جذبات ہیں، عمل کے جذبات ہیں، اس کو آدمی آزاد چھوڑ دے، پھر اپنے دل سے کچھ بھی دین میں نکالنا شروع کرے، اس سے بدعات، خرافات، شرکیات، باطل عقائد اور غلط اعمال اور دین کا حلیہ ادھیڑ دینا، یہ سارا ہوتا ہے تب جب ایک آدمی دین کے جذبات کے ساتھ ساتھ دین کا علم نہیں رکھتا ہے اور اس علم کے بغیر دین پر عمل کرنے لگتا ہے، تب جا کر یہ مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی دنیا، مال، شہوتیں اور یہ سارے جذبات جو اللہ نے طبعاً اس کے اندر رکھے ہیں، ان جذبات کو جب شریعت کے تابع نہیں کرتا ہے تب جا کر بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور ایک تو یہ فتنہ ہے کہ ایک آدمی عقل اور اسی طرح سے اپنی چاہتوں کو دین کا قائم مقام بنائے، اور دوسری طرف مصیبت یہ ہے کہ ایک آدمی پائے ہوئے دین سے اپنا تزکیہ نہ کرے۔ یہ اس طبقے میں بیماری آتی ہے جو علم کے حامل بنتے ہیں لیکن اس کے عامل نہیں بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ آدمی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے جس نے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے دو کام کرنے ضروری ہیں، ایک آخرت کا استحضار، یہ علم والے طبقے کے لیے خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں، وہ جس کو معلوم ہے کہاں جانا کیسا جانا، اس کے لیے جانا خود غلط ہو جاتا، جاتا ہی نہیں وہ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بعض اوقات راستے کا مل جانا اس پر چلنے کا بدل سمجھ لیتے ہیں۔ راستہ مل گیا، ایک آدمی کو پوچھا بھائی وہ راستہ فلاں جگہ، وہ راستہ کہاں، کون سا راستہ جاتا ہے، اس کو بتا دیا بیلگام کو یہ راستہ جاتا ہے، اب چلو راستہ مل گیا، چھاؤں میں پیڑ کی بیٹھ گئی، یہ راستہ ہے، پہنچے گا وہ آدمی، بیلگام کو نہیں پہنچے گا۔ راستے کا پانا یقینی ذریعہ ہے منزل کے پانے کے لیے، وہ منزل نہیں ہے، اس پہ چلنا پڑتا تب جا کے ملتا ہے۔ چلتے چلتے راستے میں دائیں بائیں باغ دکھائی دیتے کچھ، آدمی راستہ چھوڑ کے، سفر چھوڑ کے آدمی باغ میں جب چلا جاتا ہے اور باغ میں ہی ہو جاتا ہے اور دل باغ اس کا ہو جاتا ہے، وہ آدمی پھنس جاتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، علم والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا
معلومات کو عمل کا بدل سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا, اب ہم کو معلوم پڑ گئی توحید, ہم کو معلوم پڑ گئی سنت, اور ہم کو معلوم پڑ گیا کون کون غلط ہے اور کون کتنے پانی میں ہے. ہم نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہیں اور باقی سب کیا ہے, پانی میں ہے. یہ آدمی سمجھ لیتا ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. صحابہ کو آپ نے دیکھا, کسی صحابی کو کہ حق کے پا لینے کے بعد وہ بے فکر ہو گیا. کبھی کسی صحابی کو دیکھا آپ نے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کوئی کھانے کی چیز فالودہ ان کو لا کے دیا گیا, ان کو کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے مٹھائی لا کے دی گئی, انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, مجھ کو وہ آیت یاد آ گئی کہ تم کو دنیا ہی میں ہم نے سب کچھ دے دیا, تم نے دنیا ہی میں اپنا لے لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ کو لا کے کچھ اچھی چیز کھانے کی مٹھائی دی گئی, انہوں نے کہا نہیں مجھ کو نہیں چاہیے. کیوں؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو ایسی چیز کا عادی نہیں بنانا چاہتا جس کا میں عادی نہیں ہوں. مجاہد اپنے آپ کو دنیا میں پھنسانے سے وہ لوگ بچتے تھے. تجارت کرتے تھے وہ لوگ, بیوی بچوں کو سنبھالتے تھے, سب کرتے تھے, اور اوپر سے بچاؤ پیسہ خرچہ بھی کرتے تھے لوگوں پر, امت پر, دین کے لیے. لیکن وہ دنیا کو ایسا نہیں لیتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے تابع بنا دیں. تئس عبد الدینار, برباد ہو گیا وہ جو دینار کا بندہ ہے, اس کو دینار کا بندہ کہا. وہ دینار کے بندے نہیں بنے ہیں, وہ رب العالمین کے بندے تھے. وہ بڑی بڑی حکومتوں کے لوگوں سے ملنے جاتے تھے تو ان کے آگے بھی وہ ویسے نہیں ہوتے تھے, وہ خود ایک بادشاہ کے برابر تھے. کوئی مروب نہیں کرتا تھا ان کو, کوئی مالدار ان کو مروب نہیں کرتا تھا, کوئی بادشاہ ان کو مروب نہیں کرتا تھا. وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارا دین ہے جس سے ہماری عزت ہے. عمر نے جب ان صحابی نے کہا کہ آپ کیسے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں ان کے پاس, ذرا اچھی کپڑے تو پہنو لو, میں کرتا لے کے آیا آپ کے لیے, بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے ملنے جانا, تھوڑا اپ ٹو ڈیٹ تھوڑا بن کے جاؤ ان کے سامنے. کہا اگر تمہاری جگہ کوئی ہوتا اس کا چہرہ بدل دیتا میں. صحابی ہو کے اسی بات کرتے ہو. ہم ذلیل قوم تھے, اللہ نے اس دین کے ذریعے سے ہم کو عزت دی. اس دین کے علاوہ ہم کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ پھر ہم کو ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے. ایسے پاورفل لوگ تھے وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن ان کے پاس آخرت بطور مقصود تھا, دنیا ان کا مقصد نہیں تھا. ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا صراط مستقیم پر چلتے چلتے پھر خواہشات کا غلام بننا شروع ہو جاتا ہو, عبادات میں کوتاہی, حلال و حرام میں لاپرواہی, پھر لوگوں سے جھگڑے بحث کر کے جیتنا وہی کام ہو گیا, اپنا زندگی کا مقصد بن گیا. کوئی ہار گیا تو یہ جیت گیا, یہ جیت گیا تو جنتی بن گیا. اسی کو دعوت کا نام دینا, اسی کو اپنے عمل کا بدل بنا لینا, یہ بھی ایک مصیبت ہے. کہ ایک آدمی یعنی یہ سمجھنے لگے کہ میں بحث و مباحثہ کر کے اور فلاں مسائل کی کتابیں یاد کر کے اور فلاں سب کو چپ کرا کے, میں قیامت کے دن کسی کو چپ نہیں کرا پائے گا, اس کو چپ ہونا پڑے گا, اس کو جواب دینا پڑے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اس کو زندگی بھر کا جواب دینا پڑے گا. جس میں سے 5واں سوال یہ ہے کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, جو جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. یہ بھی تو ہے, یہ بتائے گا فلاں وہ غلط تھے, وہ جماعت غلط تھی, وہ فرقہ غلط تھا, تو کیا کیا بتا. وہ سب چھوڑ, اس کا حساب اس سے ہے, تیرا کیا. سب غلط ہے نا, ٹھیک ہے, تو کیا کیا, تو صحیح ہے وہ یہ تو بتا. اب دوسروں کو غلط بتانے سے تو صحیح ہو جاتا نہیں. تو صحیح کب ہوگا, جب تو صحیح ہو. لہٰذا قبر میں, حشر میں دوسرے کیا ہیں, دوسرے کیسے, دوسرے ہے. قبر میں بھی تیرا رب کون, تو کس کو رب مانتا تھا, تیرا دین کیا, تو دین کس کو بنایا اپنی زندگی کے لیے, اصول کیا تھے تیرے, تیرا نبی کون, تیرا رہنما اسوہ کون, تیرا کیا. حشر میں بھی تیرا کیا. اپنی تیاری بھول کے ہم دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں, یہ نورانی دھوکہ ہے. دکھتا بہت نورانی ہے, ایسا لگتا ہم بہت ترقی کر رہے ہیں, لیکن یہ دھوکہ ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن ہم کو اپنے بارے میں جواب دینا پڑے گا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ لوگ تھے, چلے گئے, انہوں نے جو کیا ان کو ملے گا, تم نے جو کیا تم کو ملے گا, تم کو وہ ملے گا جو تم نے کیا.
تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا. تم نے کیا کیا. آدمی وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ کو خوب خبر ہے تمہارے اعمال کی. تم کیا کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے. تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ اپنے لیے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. ہم اپنے بارے میں بے فکر ہو کے سارے جہاں کی فکر کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کی تردید کو اپنی ترقی سمجھنے لگیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اپنا تزکیہ کرنا, اپنے آپ کو صحیح کرنا. اس لیے شیخ الالبانی نے 2 چیزیں بتائی ہیں, 2 کام کرنے کی ہیں. ایک التصفیہ اور دوسرے التربیہ, یا جس کو آپ التزکیہ کہہ سکتے ہیں. اس کو یاد رکھیے, یہ پورے میرے خطاب کا خلاصہ بتا رہا ہوں آخر میں, ٹائم ہو گیا میرا بھی. 2 چیزیں ہم کو کرنی ہیں, التصفیہ والتربیہ, یا التصفیہ والتزکیہ. تصفیہ کیا ہے؟ اسلامی علوم میں, امت کے افکار میں بہت ساری غیر اسلامی چیزیں اسلام کے نام پر آ گئی ہیں. صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیث, جھوٹی حدیث, صحیح فتوے کے ساتھ غلط فتوے, صحیح عقائد کے ساتھ غلط عقائد, بہت ساری صحیح چیزوں کے ساتھ غلط چیزیں مکس ہو گئی ہیں. لہٰذا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا صحیح کیا غلط کیا. ایک کام اہل حق کا یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو کیا کریں, الگ کریں, تاکہ حق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اور لوگوں کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ غلط سے بچتے ہوئے صحیح کو اپنائیں. صحیح عقائد, صحیح اعمال, صحیح چیزیں وہ اپنانے والے بنیں. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کا فرق ان کو آسان ہو جائے. ایک کرنے کا کام یہ ہے. لیکن یہاں کام ختم ہو جاتا نہیں. معلوم پڑ گئی اب دوائی صحیح کون سی, تو شفا مل گئی نہیں. اس کو نہ جیب میں رکھنے سے علاج ہونے والا, نہ گلے میں باندھنے سے. اس کو کیا کرنا پڑے گا, کھانا پڑے گا. اور کھانے کی کھانا پڑے گی, لگانے کی لگانی پڑے گی. وکس کھائے گا اور ایناسین لگائے گا تو علاج ہونے والا نہیں. اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. بولے وہ بھی تو سر صحیح ہوتا ہے, اس سے بھی سر صحیح ہوتا, کھائے تو کیا ہوتا, کھائے تو کیا ہوتا, وکس کھائے تو پھر معلوم پڑے گا آپ کو, اور ایک دوا کی ضرورت پڑے گی. صحیح غلط کی تمیز عقائد و اعمال کے اعتبار سے ایک کام, اس کا نام کیا ہے, التصفیہ, صفائی, ملاوٹوں سے صاف کرنا حق کو, آمیزش سے اس کو الگ کرنا. 2 التربیہ یا التزکیہ, جو صحیح معلوم پڑ گیا اس کو زندگی میں نافذ کرنا تاکہ وہ نتائج آئیں جو نتائج حق پر عمل کرنے سے زمین میں آتے ہیں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو لیا, اس پہ عمل کیا, معاشرہ بنا, زندگیاں بنی, آخرت بنی, اللہ نے حکومتوں کو قدموں میں ڈال دیا. نتائج صرف جاننے سے نہیں آتے ہیں, اس پر عمل کرنے سے آتے ہیں. جیسے دوائی کھانے سے اس کا علاج, اس کا شفا ملے گی. بیج لے کے گھوم رہا جیب میں, کتنے اچھے بیج ہے, نہیں ہوتا کچھ بھی اس سے. جب تک کہ زمین میں ڈالے گا نہیں, ہل چلائے گا نہیں, کچھ اگے گا نہیں اس سے. جیب میں تھوڑی اگنے والا ہے کچھ. جیب میں ڈالے تو پودا نکلتا اس میں سے, جیب میں سے نہیں. اس کو زمین میں ہل چلا کے ڈالنا پڑے گا تب جا کے نکلے گا. تو صحیح اور عمدہ معلوم ہو جانے کے بعد اس کی عملی تطبیق, پریکٹیکل اپلیکیشن, اس کو نافذ کرنا زندگیوں میں, اپنی اور دوسروں کی, گھر میں اور باہر اور سماج میں اور معاشرے میں, یہ اس کے لیے کرنا ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر کے, قرآن کی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا, ان کو عمل پر آمادہ کرنا, جانے ہوئے کو عمل میں لانا, یہ دوسرا کام ہے. اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے التربیہ, اور اس کو کہتے ہیں التزکیہ. تزکیہ کے معنی ہے تربیت اور اس کی پاکی, نفس کی پاکی اور تربیت, اس کی ترقی. ربا اسی لیے زیادہ بڑھنا, تو ربا اسی پر سے بڑھنا, ربوا اونچی ٹیکڑی کو کہتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اس کو قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو کیا کرتا ہے, نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے, پہنچاتا ہے.
نمبر 1 تبلیغ حق، جو آیا وہ دے دیا، امانت ادا کر دی، نمبر 1۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو گندگی سے پاک کرتا ہے، عمل والا بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے گہرے معنی سکھاتا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے، انٹلیکچوئل لیول پہ ان کو اعلیٰ بناتا ہے، صحیح بات سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ 3 کام کرنے اللہ نے رسول پر لازم کیے تھے: حق کی تبلیغ کرنا، امانت ادا کرنا، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قرآن کو پہنچا دینا، 2 لوگوں کے جذبات کو صحیح کرنا، 3 لوگوں کے جذبات کو صحیح رخ دینا، علم کے تابع کرنا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ نبوی کام میں سے ہیں، لہٰذا جو لوگ دعوت کی ذمہ داری نبھائیں ان کو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ تبلیغ حق، اس میں ملاوٹ نہیں، جوں کا تم پہنچانا۔ 2 لوگوں کو واقعی عمل والا بنانا، ان کے مزاج دیندار مزاج بنانا، اور 3 ان کو صحیح رہبری دینا، علمی اعتبار سے ان کو ایک سمجھدار انسان بنانا، گہری سمجھ والا انسان بنانا۔ یہ 3 کام جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور آپ کی تبعیت میں، آپ کی اقتداء میں علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ انما العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لہٰذا تصفیہ کی خرابی سے نصارہ پیدا ہوتے ہیں، صحیح ہے، تصفیہ صحیح باطل اور حق کی تمیز نہیں، تو اپنے طور سے کچھ بھی کرنا شروع کر دیا، یہ نصارہ کا طریقہ عمل سامنے آتا ہے۔ اور تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہود جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے تو پھر جان کر بھی عمل نہیں کریں گے۔ لہٰذا دیکھیے وہ مسئلہ تھا اور یہ کیا ہے، یہ حل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مغضوب علیہم وہ ہیں علم تھا عمل نہیں تھا، تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور ضلال کون ہے، عمل کا جذبہ ہے لیکن اس کے لیے رہبری نہیں ہے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر آپ تزکیہ کا بھی کام کریں اور علم و حکمت کی، کتاب و سنت کی بھی اگر تعلیم دیں اور حق میں ملاوٹ نہ کریں، جو کا تو پہنچا دیں، تب جا کے سماج صحیح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے، اس کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس پر صحیح طریقے سے موت تک عمل کرنے کی، اور اللہ کے لیے عمل کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔